بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، ذرا سوچیں، اگر کوئی شخص ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے صرف پرچی دکھا دو، دوائی کی ضرورت نہیں، کیا اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل اسی طرح کچھ لوگ دین میں کہتے ہیں ہمیں صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ ایسا وقت، ایسا فتنہ آئے گا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت دور نہیں جب ایک شخص آرام سے تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب یعنی قرآن موجود ہے، جو چیز اس میں حلال ملے گی اسے حلال مانیں گے اور جو چیز اس میں حرام ملے گی اسے حرام مانیں گے، یعنی حدیث کی حاجت نہیں۔ خبردار، سن لو، رسول اللہ نے جس چیز کو حرام کیا وہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ دوستو، جس طرح قرآن وحی ہے اسی طرح حدیث بھی وحی ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے، قرآن وحی مطلوب ہے یعنی جس کی نماز میں تلاوت کی جائے، اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے یعنی جس کی نماز میں تلاوت نہ کی جائے، ورنہ وحی ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، رسول جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اگر کوئی شخص کہے کہ ہمیں صرف قرآن چاہیے تو وہ دراصل قرآن ہی کی بات نہیں مان رہا، کیونکہ قرآن نے ہی نبی کی اطاعت کو لازم قرار دیا ہے۔ حدیث کے بغیر دین نامکمل ہے۔ ذرا غور کریں، قرآن نے نماز کا حکم دیا لیکن نماز کی رکعات اور طریقہ کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے۔ قرآن نے زکوٰۃ فرض کی لیکن اس کی شرح اور نصاب کس نے سمجھایا؟ رسول اللہ نے۔ قرآن نے حج کا ذکر کیا لیکن حج کے ارکان اور اعمال کس نے سکھائے؟ رسول اللہ نے۔ اگر حدیث نہ ہو تو دین عملی طور پر ممکن ہی نہیں رہے گا۔ صرف قرآن پڑھ کر تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ حج ادا نہیں کر سکتے۔ یہ آج کا بڑا فتنہ ہے کہ بس قرآن کافی ہے۔ یہ سوچ دراصل دین سے دور کرنے اور شریعت کو کمزور کرنے کی سازش ہے۔ جو لوگ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں وہ آہستہ آہستہ قرآن کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ دونوں ایک ہی درخت کی دو شاخیں ہیں۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کو دین کا لازمی حصہ سمجھیے۔ اپنی اولاد کو صرف قرآن نہیں بلکہ حدیث اور قرآن دونوں کی تعلیم دیجیے۔ ایسے لوگوں سے بچیں جو حدیث کی اہمیت کم کرتے ہیں، کیونکہ یہ سیدھا گمراہی کا رستہ ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رکھیے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور حدیث قرآن کی تفسیر ہے، زندہ تفسیر ہے۔ جس نے حدیث کو چھوڑ دیا اس نے قرآن کی روح کھو دی۔ رسول اللہ نے خبردار کر دیا، جس چیز کو رسول اللہ نے حرام کیا وہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے حرام کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت دونوں کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق دے اور ان فتنوں سے بچائے جو ہمیں دین کے اصل سر کے چشموں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ آمین۔